اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک عادت کو بیان کیا ہے، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، فرمایا میرے محبوب اگر آپ کے رب کا عذاب جب ان کو آ جاتا ہے، ان تک پہنچ جاتا ہے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہائے افسوس ہماری بربادی ہے، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم ہی واقعی ظالم تھے۔ مطلب کیا ہے کہ کافر تب اعتراف کرتا ہے اپنے ظلم کا، اپنے جو ہے وہ جو خانہ خراب وہ کر لیتا ہے جب اسے عذاب پہنچ جاتا ہے، جب یعنی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جب اسے عذاب پہنچتا ہے، یا قیامت والا دن جب وہ دیکھے گا تب وہ افسوس کرے گا، یا جب عین موقع آتا ہے مرنے کا اس وقت۔ قرآن مجید کے الفاظ بھی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے نا کسی کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے، وہ پھر ایسے روح نہیں قبض کر لیتے ہیں، بلکہ پہلے اسے اس کے منہ پر مارتے ہیں، پھر اس کی پیٹھ پر کنڈ پر مارتے ہیں، اور مار مار کے پھر اسے کہتے ہیں کہ اب اپنی جان نکال۔ تو اندازہ کرے ذرا ان کی کافروں کی جو روح نکلتی ہے وہ بھی اتنی بدبخت کی جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ نکلتی ہے کہ پہلے اس کو مارا جاتا ہے، مارنے کے بعد پھر اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ اور یہی حال جو ہے وہ ظالموں کے ساتھ ہے۔ اگر مسلمان ہے، کوئی گناہ گار ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، یعنی اس کو سختی اس طرح کی جاتی ہے۔ باقی علماء فرماتے ہیں موت کے اندر جو سختی آتی ہے نا، اگر کوئی کسی گناہ گار پر ہے یا کافر پر ہے تو وہ کافر پر تو ہے، وہ تو اس کو عذاب کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی مسلمان پر جو موت کی سختی ہوتی ہے، جو نزاع کا عالم ہوتا ہے، وہ یا تو اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک بندہ ہے تو اس کے درجات کے اندر بلندی کر دی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود موت کی سختی کو بڑا محسوس کیا ہے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور نے ارشاد فرمایا جبریل یار موت کے اندر اتنی سختی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم نزاع دیکھا ہے نا، اس وقت جا کے مجھے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ نیک بندوں پر جو ہے وہ موت کی سختی وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ گناہ گار ہو تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور کوئی نیک بندہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سختی کی وجہ سے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر محسوس کرتے ہیں نا عذاب کو، تب جا کے وہ مانتے ہیں کہ واقعی یار ہم پر جو عذاب آ گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کو وعظ و نصیحت اگر اثر نہ کرے نا، پھر جب اس پر عذاب یا سختی آ جاتی ہے تو پھر وہ اعتراف کرتا ہے۔ تو صحیح مسلمان والی بات وہ یہی ہے کہ اگر اس پر کوئی وعظ و نصیحت اثر کر جائے تو بہتر ہے۔ اور اگلا اب قیامت کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں جب ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر وہاں پر کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے جو مختلف مراحل ہیں، ظاہر ہے پہلے قبروں سے اٹھنے کا معاملہ ہے، پھر وہاں سے چل کے پھر قیامت کے دن جمع ہونے کا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد پھر لمبی ایک خاموشی ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ بول نہیں سکے گا۔ پھر اس کے بعد پھر انصاف کے لیے جب ایک ایک بندے کو بلایا جائے گا، بندہ یار ذرا سوچ کے دیکھے نا کہ اب اگلا بندہ جو ہے وہ اس کا حساب ہو چکا ہے اور میرا نام آنے والا ہے کہ فلاں بندے کو بلاؤ بھائی، تو کیا بنے گا؟ امام غزالی نے اس پر بڑی بات کی۔ آپ فرماتے اس وقت کو بندہ سوچ کے دیکھے نا کہ یار اب میرا نام جو ہے وہ لیا جانا ہے کہ فلاں بندے کو بلا کے لاؤ، میں اس وقت بندے کے سامنے وہ سارا کچھ جو ہے وہ سارا مرلہ سامنے آ جائے گا جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتا رہا ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے تو یہ عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہ، سب سے بڑا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں تو لے کے آئے لیکن پیچھے حقوق والے اس کے ساتھ آ جائے کہ ہاں جی اس نے میرا حق بھی دینا ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے دھوکہ دیا تھا، مجھ سے پیسے لیے تھے، مجھ سے ادھار لی تھی، ٹھیک ہے جی، میرے ساتھ ظلم کیا تھا، میری غیبت کی تھی، میری چغلی کی تھی۔ تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہو کے جو آئیں گے وہ سارے کچھ لے کے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا وہ وقت بھی اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں کہ جب ہم قیامت کے دن جب ترازو رکھیں گے نا تو اس وقت کیا ہوگا؟ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہاں کسی کا ظلم نہیں ہوگا، نہ کسی کو نیکیاں بڑھا دی جائیں گی نہ کسی کے گناہ بڑھا دیے جائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر ہی ہے، جو نیکیاں بڑھانی ہے تو یہاں پہ بڑھا لے، گناہ بڑھانے تو یہاں پہ بڑھا لے۔ وہاں پہ نہ کسی کو سبحان اللہ کہنے دی جائے گی نہ کسی کو بسم اللہ پڑھنے دی جائے گی۔ آج تو دیکھیں نا یار، مردے ہیں نا مردے، وہ کم سے کم سو تو رہے ہیں،
وہ اپنا کھاتا ختم کر چکے ہیں. ہمارے پاس جو ٹائم ہے یہ بڑا غنیمت کا ٹائم ہے. کم سے کم اتنا ہم سوچ لیں کہ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں, سبحان اللہ کہے تو کہہ سکتے ہیں, روزہ رکھے تو رکھ سکتے ہیں, مسجد میں آئے تو آ سکتے ہیں, سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں. لیکن پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے, اگلے آدھے گھنٹے بعد ہم بھی ان لسٹ میں شامل نہ ہو جائیں. وہ ایک قبر کے اوپر نا بڑا خوبصورت لفظ لکھے تھے, کہتے تھے کہ جو تم ہو وہ ہم بھی تھے. یعنی قبر کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو تم ہو وہ ہم بھی تھے, اور جو ہم ہے وہ تم بھی ہو جاؤ گے. مطلب کیا ہے کہ میاں جس طرح تو زندہ ہے اور بڑا تو جناب والا پیسے والا فن خواہ ہے, سارا کچھ ہے, چودھری ہے, ہم بھی اسی طریقے سے تھے. اور جیسے ہم آج پڑے ہوئے ہیں تم نے بھی ویسے ہی ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا, وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا. فرمایا قیامت کے دن اگر کوئی بندہ رائی کے دانے کے برابر بھی چیز لے کے آئے گا نا, یعنی اس نے کوئی نیکی کی ہوگی, یا رائی کے دانہ, مثقال حبۃ من خردل, فرمایا کہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا نا, اسے بھی اپنے ساتھ لے کے آئے گا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی چیز چھپ جائے, یا گناہوں میں سے چھپ جائے, یا اعمال میں سے چھپ جائے. یہاں تو بڑا کچھ چھپا لیتے ہیں نا, حساب کے اندر ڈنڈی کر لیتے ہیں, ڈنڈی منڈی مار لیتے ہیں, آگے پیچھے کر لیتے ہیں, ترازو کو ادھر ادھر کر لیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھا نا اگر پتہ نہیں لگڑ دیتا. تو میں قیامت کے دن آپ کچھ سوچے تو صحیح نا کہ رائی کا دانہ ہوتا کیا ہے. فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میں کہ تم قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز لے کے آؤ گے نا, آتینا بہا, اگر تم نے جو عمل کیا ہوگا ہم اسے بھی تیرے ساتھ لے کے آئیں گے, بچے کا کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں, اندازہ کریں. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات لکھی ہے. فرماتے کہ ہم نے یہ سنا نا کہ فرشتے آتے ہیں قبر کے اندر حساب کتاب کرنے کے لیے. حساب کتاب بھی کیا کرتے ہیں, وہ تو سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں. مطلب اس سے پہلے ایک اور فرشتہ قبر کے اندر آتا ہے. یہ جو حساب کرتے ہیں من ربوں کا مادینوں کا, یہ بعد میں آتے ہیں. فرماتے اس سے پہلے ایک اور فرشتہ قبر کے اندر آتا ہے, اور آ کے نا اس کے کفن میں سے کچھ حصہ کاٹ کے نا, پھاڑ کے اس کو دیتا ہے مردے کو, اور کہتا ہے کہ اپنے اعمال لکھ, جو تو دنیا میں کرتا رہا ہے نا وہ اعمال لکھ. میں وہ سارے نیک عمل جتنے بھی ہوں گے نا وہ لکھنا چاہے گا, تو وہ کہے گا میں کس کے ساتھ لکھوں, تو وہ فرمائے گا اپنی شہادت کے لیے انگلی کے ساتھ لکھ. تو میں وہ شہادت والی انگلی کے ساتھ لکھنا شروع کر دے گا. جب نیکیاں لکھ لے گا نا, یا لکھ لیتا ہے مردہ, اب وہ اسے فرشتہ کہتا ہے جو گناہ کیے نا وہ بھی لکھ. بندہ وہ شرماتا ہے کہ یار میں گناہ اپنے کیسے لکھوں, تو فرشتہ اسے پھر تڑی لگا کے کہتا ہے جلدی کر لکھ کرنا. میں پھر فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے, کہتا کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تھی, اب لکھتے ہوئے شرم آ رہی ہے. جب کر رہا تھا گناہ, دھوکہ دے رہا تھا, فراڈ کر رہا تھا, 2 نمبری کر رہا تھا, 2 نمبر مال بیچ رہا تھا, ذخیرہ اندوزی کر رہا تھا, سب کچھ کر رہا تھا, جب ریٹ بڑھا رہا تھا, یہ سارا کچھ جب تو کر رہا تھا تب شرم کیوں نہیں آئی, اور اب لکھتے ہوئے شرم آ رہی, جلدی کر وہ بھی لکھ. میں فرشتہ وہ جب وہ کہتا ہے تو پھر وہ مردہ جو ہے وہ بھی لکھنا شروع کر دیتا ہے. اب اندازہ کریں, اعمال پہلے لکھے جا رہے ہیں, سوال اور جواب بعد میں ہو رہا ہے کہ ہاں بھی شابش, اب بتا من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول, یہ سارے الفاظ بعد میں آ رہے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں پہلے اس کے نام اعمال فرشتہ جو ہے مردہ قبر کے اندر لکھوا دیتا ہے, اور وہی جو لکھتا ہے قیامت کے دن اسی چیز کو جو ہے وہ آگے قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا کہ یہ اس نے اچھے عمل کیا اور یہ برے عمل کیا, اور وہ جو ہے اس کو تولا جائے گا. حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کے دن ہم کون سا ایسا عمل کر کے آئے کہ جو ہمارے میزان کو بھر دے, کیونکہ وہاں پہ نیکی جو تولی جانی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ایسے الفاظ ہیں, اور بخاری پاک کی آخری حدیث پاک بھی یہی ہے, کلمتان خفیفتان وفی المیزان ثقیلتان وحبیبتان الی الرحمن. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 2 کلمے ایسے بتاتا ہوں جب تم اسے پڑھو گے تو وہ تمہارے میزان کو بھر دیں گے. تو عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے ہے؟ فرمایا یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں یہ اپنا پڑھا کرو اس وظیفے کو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا یہ وہ چیز ہے جو تمہیں قیامت کے دن جو ہے وہ کیا کرے گی, تمہارے میزان کو بھر کے دے گی, بھر کے رکھ دے گی. ایک یہ چیز ہے. دوسرے درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ایک امتی کے عمل کو جب تولا جائے گا نا تو اس کے اعمال کم ہو جائیں گے, یا وزن جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ میں آؤں گا اور آ کر جو ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے اس کے اندر رکھ دوں گا, تو میزان کا عمل جو ہے وہ وزنی ہو جائے گا. تو وہ پھر پوچھے گا امتی میرا کہ یار یہ مطلب ہے کہ میرے نبی یہ کیا چیز ہے؟ تو حضور ارشاد فرمائے کہ تو نے جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا تھا نا, یہ وہی چیز ہے جو آج کل لا کے یہاں پہ رکھی ہے. دیکھیں نا جی, یہ چیزیں ہیں, سرکار نے ارشاد فرما رکھی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا صدقہ نا صدقہ,
حضور نے ارشاد فرمایا صدقہ دیا کرو. یا رسول اللہ کتنا دے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کسی کو کھانا کھلا دو یا پانی پلا دو یا نمک کے ساتھ صدقہ کر دو، اور کچھ بھی نہیں ہے نا آدھی کھجور بھی اگر تم دے دو گے قیامت کے دن تمہاری آدھی کھجور کا جو صدقہ ہے نا اللہ تعالیٰ وہ بھی بڑھا بڑھا کر جو ہے وہ سونے کے پہاڑ کے برابر کر دے گا. اب آدھی کھجور کا صدقہ ہے، اب اندازہ کریں. تو یہ سب سے بڑی چیز یہ کہ ہمارے پاس دیکھیں نا حضور نے تو ارشاد فرما دی ہے، اب امت اس پر عمل نہ کرے تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے کہ میزان کو بھرا کیسے جا سکتا ہے. ایک تو یہ چیزیں ہیں پڑھنے کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، درود شریف ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا جو میرا بندہ میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ دینا، فرمایا قیامت کے دن میں خود چل کر اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. اب حضور نبی یار چل کے امت کے ساتھ، جس امتی کے ساتھ خوش نصیب کے ساتھ حضور چل کے اسلام کرے، ہاتھ ملائے اور ہاتھ ملا کر حضور اسے آگے لے کے جائے، امید تو بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر تو کرم فرما ہی دے گا. اور اس کا سرکار نے طریقہ تو بتا دیا، فرمایا تو 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے سے کون سا مسئلہ بن جاتا ہے. آپ ہر نماز کے ساتھ 20 مرتبہ بھی پڑھے تو پھر بھی 100 مرتبہ پورا ہو جاتا ہے. 50 مرتبہ صبح پڑھ لے، 50 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لے، پھر بھی 100 بار تو پورا ہو جاتا ہے. پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑا درود شریف پڑھیں، آپ چھوٹا پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یہ بھی درود شریف ہے. الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھ لیں، یہ بھی درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد نے یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی درود شریف ہے. درود ابراہیمی تو ویسے درود ہے ہی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، اب ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں یہ ہماری خوش نصیبی یا بدبختی ہے. باقی رہا حقوق کا مسئلہ، امام غزالی فرماتے ہیں نیکیاں بندہ کر لیتا ہے، بندہ پھنسے گا آ کر حقوق کے اندر. رشتہ داروں کا حقوق ہے، ہمسائے کے حقوق ہے، خرید و فروخت کے حقوق ہے، بول چال کے حقوق ہے، کسی کے ساتھ غیبت کرنے کے جو معاملات ہے، پیٹھ پیچھے بات کرنے کے، منہ پر بات کرنے کے، یہ جو معاملات ہے سارے فرمایا بندہ پھنسے گا یہاں پہ آ کے. نیکیاں تو کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کیا ہے، روزے بھی رکھے ہیں، وظیفے بھی پڑھے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن پھنستا کہاں پہ ہے؟ فرمایا جب حقوق کی بات آئے گی پھر پھنس جائے گا. حضور نے اس لیے ارشاد فرمایا رب اپنے حقوق ہو سکتا ہے معاف فرما دے، لیکن جو بندے کے حقوق ہے اس کی مہربانی ہے، کرے تو کرم نوازی کرے تو کر دے گا، نہیں کرے گا تو بندہ پھنسے گا آ کے یہاں پر ہی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 2 بندے آئیں گے، ٹھیک ہے. ایک بندے کو رب خود فرمائے گا اور بندہ عرض کرے گا میرے مالک اس نے میرا حق دینا ہے. رب فرمائے گا تو اسے بخش دے، اپنا حق معاف کر دے، میں تم دونوں کو بخش دوں گا. یعنی ہو سکتا مالک ہے نا، اس سے پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، وہ تو خود مالک ہے، اپنی مرضی کا ہے. اللہ فرمائے گا میں نے اس بندے کو بخشنا ہے، تو اس طرح کر، تو اس بندے کے حق معاف کر دے، میں تجھے بھی ساتھ بخش دوں گا. یہ معاملہ تو ہو سکتا ہے. اور ایک اور معاملہ دیکھے، میں ایک بندے کے سارا عمل پورا ہو جائے گا، ایک نیکی کم ہو جائے گی، فرمایا ڈھونڈ کے لا. مرضی ہے نا اس کی، اسے کون پوچھے. بخشنے پہ آئے تو ساری قیامت کو بخش دے. اب نہیں بخشنا، ایک بندہ پھنسا ہوا ہے وہ بھی ایک نیکی پر، فرمایا کہ جا ڈھونڈ کے لا شاید مل جائے. اور ساری بزم معاشر پھرنے کے بعد بھی اسے ایک نیکی نہیں ملے گی. کرنسی تبدیل ہو گئی نا، اب اس ملک کی کرنسی تو ہے ہی نیکی ہے نا. پھر اب نہ ماں دے رہی ہے، نہ باپ دے رہا ہے، نہ بھائی دے رہا ہے. وہ جو کہتے ہیں قدم بڑھا ہم تیرے ساتھ ہے، اب تو وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک، ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس نیکی وہ یہ ہے. فرمایا یار کیا کر رہا ہے؟ کہا یار ایک نیکی ختم کم ہو گئی ہے، اب وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہمارے بزرگ فرماتے اسے کہہ کہ چل یار میں نے کون سا بخشے جانا ہے، ایک نیکی کے ساتھ رب کہاں بخشے گا، ٹھیک ہے تو ہی لے جا. رب اسے فرمایا لے آیا ہے، کہا لے آیا ہوں. اب دیکھیں نا جی، ایک نیکی کی وجہ سے اسے پورا بزم معاشر پھرائے گا، صرف یہ دکھانے کے لیے اس دنیا کے اندر کہ یار بھائی قیامت کے دن تو ماں باپ جتنا مرضی پیار کر لے، ایک نیکی قیامت کے دن تو ماں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی اتنی مہنگی کرنسی ہے کہ قیامت والے دن ماں بھی ہاتھ نہیں پکڑا رہی کہ بھائی آج کے دن نہیں. ٹھیک ہے. تو میں لے آیا نیکی، کہا لے آیا. کہا کہاں سے لے آیا؟ کہا مالک اس نے دی ہے جس کے پاس ہے ہی ایک. تو میں اسے لا جو اتنا بڑا سخی ہے جو آج کے دن بھی سخاوت کر رہا ہے. میں ایک نیکی اس کو دے دی ہے. کہا میرے مالک میرے پاس تھی ہے کہ میں نے کہا چلو پتہ نہیں مجھ پر کرم ہو کہ نہ ہو، ایک نیکی کے ساتھ کون بخشا جاتا ہے. میں نے اسے دے دی، میں نے کہا چلو اس کا تو بھلا ہو جائے. یار یہاں سے دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے. قیامت کے دن جو بندہ کسی مسلمان بندے کے کام آ رہا ہے رب اس کی بھی ساتھ بخشش فرما رہا ہے. اب دنیا کے اندر یار اگر ہم کسی کے کام آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ حضور نے ایسے نہیں ارشاد فرمایا جو میرا امتی کسی مسلمان بندے کے کام آ جائے
اس کے کسی مسئلے کو حل کر دے، فرمایا قیامت کے دن رب اس کے 700 مسئلے حل کر دے گا. یعنی کسی مسلمان کا ایک مسئلہ حل کرنے سے فرمایا قیامت کے دن اس کے 700 مسئلے اللہ تعالیٰ حل کر دے گا. فرمایا کسی مسلمان امت کے ایک مشکل کو حل کر دے، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی 700 مشکل کو حل فرما دے گا. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.